آج ہر بندہ یار جتنا مرضی امیر ترین بندہ ہے، آن دا فیس آف اٹ آپ کو بڑا خوش مزاج لگ رہا ہے، اسمائلنگ فیس ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن دا ہارٹ دیٹ پرسن از سیڈ۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہاں کی دولت آ جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس دولت ہے، لیکن کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس پہ صبر کریں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو لپیٹ دیں گے، یعنی بڑی آسانی سے کام ہو جائیں گے اس کے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ بینکرپٹ ہو جائے گا، اس کے پاس مال نہیں ہوگا، نہیں، بینک بیلنسز بھی ہوں گے، مال بھی ہوگا، گاڑیاں بھی ہوں گی، مکان بھی ہوں گے، گھر بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی he'll have more desires، اور چاہیے۔ ایسا بندہ پھر بھی فقیر ہوتا ہے کہ جب وہ معاملہ ایسا ہوگا نا کہ دنیا کی سٹریس نہیں لے گا، آخرت کی سٹریس لے گا، تو دنیا اس کے پیچھے گھسیٹتی ہوئی آئے گی، یعنی دنیا اس کے پاؤں کے نیچے آئے گی۔ ہمیں یہ نہیں ٹینشن ہوگی کہ یار کل کو پتہ نہیں وہاں پہ میری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں قبر میں میرا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں مرنے کے بعد مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہم و گمان میں بھی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ہمارے لائف سٹائل پہ۔ ہمارا لائف سٹائل پھر یہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ پھر اس دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری پلاننگ اور سب کچھ ہے۔ And now our Nabi is saying صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبی۔ آج ہر بندہ یار جتنا مرضی امیر ترین بندہ ہے، آن دا فیس آف اٹ آپ کو بڑا خوش مزاج لگ رہا ہے، اسمائلنگ فیس ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن دا ہارٹ دیٹ پرسن از سیڈ۔ وہ جو ایک اٹرنل خوشی ہوتی ہے نا، کہ وہ اندرونی خوشی، وہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فوٹوز اپلوڈ کر کے، ایڈیٹنگ کر کے، اور یہ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دس پرسن از لیونگ این آئیڈیل لائف، یہ اس کی بہت زبردست لائف ہے، میں تو بس ایسے ہی یار بس ٹائم ہی پاس کر رہا ہوں۔ اینڈ ناؤ وی آر بینگ ٹولڈ، جس کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ آخرت بن جاتی ہے نا، وہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نا غنا پیدا کر دیتے ہیں، یعنی غنی کر دیتے ہیں۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہاں کی دولت آ جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس دولت ہے، لیکن سبحان اللہ when they are on their table، جب کھانے کے ٹیبل پہ ہوتے ہیں نا، بہت سارا پکوان ایسا ہے، بہت سارا کھانا ایسا ہے وہ کھا نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ان کو پورا اپنا ایک باکس کھولنا پڑتا ہے، اپنی میڈیسنز لیتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یار مجھے ڈاکٹر نے یہ منع کیا، مجھے یہ منع کیا۔ مجھے بتائیں ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ جب آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پیسہ ہے لیکن ان کو جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں گزار سکتے۔ ہاں جی، ان سے جب بھی بات کرو ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، برکت جو ہے نا، جو مین ایسنس ہے، برکہ از ایوری تھنگ۔ تو اگر آپ کا دل ہی غنی ہو جائے تو سبحان اللہ، ٹینشن کس چیز کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یار تم when you'll think about the hereafter، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو غنی کر دیں گے، تمہیں اس دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ابھی جو ہم فار ایگزامپل کوئی بھی، چونکہ میں بزنس پرسپیکٹیو سے بات کروں گا، کوئی چیز ایسی آ جائے، اپارچونیٹی آ جائے کہ یہ مجھ سے مس ہو گئی ہے، بندہ سر پکڑ لیتا ہے، یار اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ میں ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یعنی دس از ہاؤ وی ریئیکٹ۔ اگر if and buts اس پہ ہم لگ جاتے ہیں، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، نہیں ہوتا، یعنی دس از ہاؤ وی ریئیکٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو غنی کر دیں گے، یو ول بی کنٹینٹ کہ الحمدللہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس پہ صبر کریں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دیں گے۔ کوئی خوشی آ گئی ہے، الحمدللہ شکر ادا کریں گے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ اور یہ معاملہ صرف مسلمان کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، عجباً کا مطلب ہوتا ہے امیزنگ۔ اردو میں تو ہم کہتے ہیں عجیب تھوڑا سا نیگیٹو معنی میں یوز ہوتا ہے کہ یار یہ عجیب بات کر رہا ہے، لیکن ان عربک عجیب کا مطلب ہے امیزنگ۔ یہاں پہ نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، امیزنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں حالتوں میں، چاہے اس کے اوپر پریشانی آتی ہے
اس پر صبر کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے, اور اگر اس کو خوشی ملتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. یعنی ون ون سچویشن. وہ کہتے ہیں نا, دیر از اے سیئنگ ان انگلش کہ جب کوئن ٹاس کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ہیڈ آئی ون اور ٹیل یو لوز. بات سمجھ میں آئی ہے کہ دونوں طریقے سے میں جیتوں گا. یہ مسلمان کا واقعی یہ معاملہ ہے. مسلمان ہر لحاظ سے ونر ہوتا ہے, اس کو نقصان نہیں ہوتا. اندازہ کریں آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, اور اگر آپ مسلمان ہیں نا, آپ کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ یار آپ دونوں بزنس میں سے کوئی بھی بزنس چوز کریں گے نا, یو ول بی دی ونر. یار یہ تو معاملہ کسی بندے کے ساتھ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر آپ کو اس میں نقصان ہو جاتا ہے, آپ نے استخارہ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اگر آپ کو یعنی اگر نقصان ہو جاتا ہے آپ اس پہ صبر کرتے ہیں, اجر ہی اجر ہے. ہم لوگوں نے مسلمان بننا نا بڑا اس کو ایزی لے کے رکھا ہوا ہے, ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ کر لیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یعنی جس کی آخرت بن جائے گی نا, ٹینشن وہ سٹریس لے گا تو آخرت کی سٹریس لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیں گے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام, سارے معاملات کو لپیٹ دیں گے, یعنی بڑی آسانی سے کام ہو جائیں گے اس کے. فار ایگزامپل صبح ہوئی, بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ بڑی مہنگا ترین پلانر لے کے آتے ہیں, پین لکھتے ہیں کہ آج میں نے یار یہ دس از مائی ٹو ڈو لسٹ, میں نے آج یہ کام کرنا ہے. جو بھی 10 کام ہوں گے نا, شام جب ہو جائے گی نا, پتہ چلے گا کہ یار پراپر طریقے سے 2 کام بھی میرے ختم نہیں ہوئے. برکہ کا پہلو نکل جاتا ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, اور جس بندے کی جو سٹریس ہے, ٹینشن ہے, یہ دنیا بن جاتی ہے نا, اس دنیا کے پیچھے رات دن سوچتا ہے کہ نہیں یار اگر میں 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں, ہاں میں اگر 12 گھنٹے کام کروں گا, 14 گھنٹے کام کروں گا, ہاں میں اپنی محنت زیادہ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ کماؤں گا. یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار آئی ایم سم تھنگ. اپنی ایکویژن میں اللہ تعالیٰ کو لے کے نہیں آتا, اپنی ایکویژن میں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو, برکہ کو لے کے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ فقر کو یعنی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ بینکرپٹ ہو جائے گا, اس کے پاس مال نہیں ہوگا, نہیں, بینک بیلنسز بھی ہوں گے, مال بھی ہوگا, گاڑیاں بھی ہوں گی, مکان بھی ہوں گے, گھر بھی ہوں گے, لیکن پھر بھی he'll have more desires, اور چاہیے اور چاہیے. ایسا بندہ پھر بھی فقیر ہوتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں, یعنی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی فرق علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو, اس کی ڈیلی روٹین کو, اس کے کام کاج کو پھیلا دیں گے. یا سبحان اللہ. Now this is the statement we are being told by نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ذرہ برابر بھی شک ہو سکتا ہے. Why are we not obeying it؟ اچھا وہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ مس کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی من كانت الآخرة همه جعل اللہ غناہ فی قلبہ جمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ, کہ جب وہ معاملہ ایسا ہوگا نا کہ دنیا کی سٹریس نہیں لے گا, آخرت کی سٹریس لے گا, تو دنیا اس کے پیچھے گھسیٹتی ہوئی آئے گی, یعنی دنیا اس کے پاؤں کے نیچے آئے گی, اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں آئے گا, دنیا اس کے پیچھے آئے گی. اور اگر جو بندہ اس دنیا کے پیچھے لگے گا تو کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اس کے حق میں دنیا اتنی ہی آئے گی جتنی لکھی ہوئی ہے.